السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے اس لیکچر میں ہم لیگل ایتھکس کے وہ 10 کوسچن دیکھنے والے ہیں جو کہ 7 جنوری 2024 کو ہونے والے لاگ ٹیسٹ میں آئے تھے، اور یہ جتنے بھی کوسچن ہیں یہ آپ کو نیکسٹ لاگ ٹیسٹ میں بہت ہیلپ کرنے والے ہیں، تو آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر 1 سے۔ کوسچن نمبر 1 جو کہ پوچھا گیا تھا رول نمبر 134 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ تھی It is the duty of every advocate to dash all the time the dignity and high standing of his profession as well as his own dignity and high standing as a member thereof۔ اور اس کے جو آپشن ہیں A uphold، B upright، C upbringing، D uplift، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے uphold۔ سیکنڈ کوسچن جو کہ پوچھا گیا تھا رول نمبر 163 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے The dash duty of an advocate engaged in public prosecution is not convict but to see that justice is done and so on۔ سوال کے آپشن ہے A foremost، B primary، C secondary، D important، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پرائمری ہے which is B۔ نیکسٹ کوسچن جو کہ پوچھا گیا تھا رول 152 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے An advocate in his dash shall not advise the violation of any law۔ This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid۔ اور اس کے جو آپشن ہے A professional capacity، B professional capability، C professional liability، D professional duty، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے professional capacity۔ اگلا سوال جو کہ پوچھا گیا تھا رول نمبر 137 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے An advocate shall not dash about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate۔ اور اس کے جو آپشن ہے A discussion، B communicate، C assistance، D communication، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ communicate ہے۔ اگلا سوال جو کہ پوچھا گیا ہے رول نمبر 148 میں سے، اور یہ ریپیٹ ہو چکا ہے کافی دفعہ یہ رول، اور 134 رول بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، اور 152 رول بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس سوال کی ہیڈنگ ہے An advocate shall not represent dash۔ اس سوال کے آپشن ہے A interest، B conflict، C conflicting interest، D proof، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ C ہے۔ نیکسٹ کوسچن جو کہ پوچھا گیا تھا رول 174B میں سے، اور یہ بھی 5 سے 6 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ، اور اس کی ہیڈنگ ہے No advocate shall display outside his office or anywhere else his name on the name plates or board of the size of the more than dash۔ سوال کے آپشن ہے A 1.5/2، B 1.5/3، C 1.5/4 and D 1.5، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے۔ اگلا سوال جو کہ پوچھا گیا تھا رول 166 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے It is the duty of advocates to appear in court when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory dash۔ اور اس کے جو آپشن ہے A alternative arrangements، B appearance، C arguments، D prosecutions، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے۔ نیکسٹ کوسچن جو کہ پوچھا گیا ہے رول 141 میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے No division of fees with any person for legal services is dash except when another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocate۔ اس سوال کے آپشن ہے A valid، B improper، C proper and D invalid، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ proper ہے۔ اگلا سوال جو کہ رول نمبر 174 میں سے پوچھا گیا تھا، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے An advocate should not accept dash as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity۔ اور اس کے آپشن ہے A employment، B assistance، C job، D اپیرنس، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ کوسچن جو کہ پوچھا گیا تھا رول 175B میں سے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے نان آبزروینس اور ڈیفینس آف ڈیسیژنز انسٹرکشنز آف پاکستان بار کاؤنسل بائی اینی بار کاؤنسل اور بار ایسوسیشن اور اینی ممبر آف بار ایڈوکیٹ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ڈیش۔ اس سوال کے آپشن ہے A پروفیشنل مس کنڈکٹ، B گروس پروفیشنل مس کنڈکٹ، C مس کنڈکٹ، D وائلیشن، اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ گروس پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی لیگل ایتھکس کا ہمارا پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ وہ کوسچن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں لیگل ایتھکس میں، خاص طور پہ 175B والا، 174 رول اینڈ 134 رول، 152 رول، یہ ایسے رولز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں لاگ 8 میں۔ تو ویسے بھی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے،
جو آپ یاد نہ رکھ سکیں تو ان کو بار بار ریوائز کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے اور 10 نمبر یہاں سے آپ کے سیکیور ہو جائیں۔